سلیم نام کے ایک ایسے نوجوان کی کہانی جو خود کو شہزادہ سلیم سمجھنے لگتا ہے۔ اسے کالج کی ایک خوبصورت لڑکی سے محبت ہو جاتی ہے، لیکن وہ لڑکی اسے قابل نہیں سمجھتی۔ اس کی محبت میں دیوانہ ہو کر وہ اسے انارکلی کا نام دیتا ہے۔ ایک دن اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے والدین نے اسی نام کی لڑکی سے اس کی شادی طے کر دی ہے۔ شادی کی خبر سن کر وہ دیوانہ ہو جاتا ہے اور طرح طرح کے خواب دیکھنے لگتا ہے۔ سہاگ رات کو جب وہ دلہن کا گھونگھٹ ہٹاتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ اسی نام کی کوئی دوسری لڑکی تھی۔ نام اس کا سلیم تھا، مگر اس کے یار دوست اسے شہزادہ سلیم کہتے تھے، غالباً اس لیے کہ اس کے قد و خال مغلی تھے، خوبصورت تھا، چال ڈھال سے رونق ٹپکتی تھی۔ اس کا باپ کسی دفتر میں ملازم تھا، تنخواہ زیادہ سے زیادہ 100 روپے ہوگی، مگر بڑے ٹھاٹ سے رہتا۔ یہی وجہ ہے کہ سلیم اچھے سے اچھا کپڑا پہنتا، جیب خرچ بھی اس کو کافی ملتا، اس لیے کہ وہ اپنے والدین کا اکلوتا لڑکا تھا۔ جب کالج میں تھا تو کئی لڑکیاں اس پر جان چھڑکتی تھیں، مگر وہ بے اعتنائی برتتا۔ آخر اس کی آنکھ ایک خوبصورت لڑکی جس کا نام زیبا تھا لڑ گئی۔ سلیم نے اس سے راہ و رسم پیدا کرنا چاہا، اسے یقین تھا کہ وہ اس کا التفات حاصل کر لے گی۔ وہ تو یہاں تک سمجھتا تھا کہ زیبا اس کے قدموں پر گر پڑے گی اور اس کی ممنون اور شکر گزار ہوگی کہ اس نے محبت کی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ایک دن کالج میں سلیم نے زیبا سے پہلی بار مخاطب ہو کر کہا، آپ کتابوں کا اتنا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، لائیے مجھے دیجیے، میرا تانگا باہر موجود ہے، آپ کو اور اس بوجھ کو آپ کے گھر تک پہنچا دوں گا۔ زیبا نے اپنی بھاری بھرکم کتابیں بغل میں دابتے ہوئے بڑے خشک لہجے میں جواب دیا، آپ کی مدد کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، بہرحال شکریہ ادا کیے دیتی ہوں۔ شہزادہ سلیم کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ پہنچا۔ چند لمحات لیے وہ اپنی خفت مٹاتا رہا۔ اس کے بعد اس نے زیبا سے کہا، عورت کو مرد کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، مجھے حیرت ہے کہ آپ نے میری پیشکش کو کیوں ٹھکرا دیا۔ زیبا کا لہجہ اور زیادہ خشک ہو گیا، عورتوں کو مرد کے سہارے کی ضرورت ہوگی، مگر فی الحال مجھے ایسی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ آپ کی پیشکش کا میں شکریہ ادا کر چکی ہوں، اس سے زیادہ آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ یہ کہہ کر زیبا چلی گئی۔ شہزادہ سلیم جو انارکلی کے خواب دیکھ رہا تھا، آنکھیں جھپکتا رہ گیا۔ اس نے بہت بری طرح شکست کھائی تھی۔ اس سے قبل اس کی زندگی میں کئی لڑکیاں آ چکی تھی جو اس کے اشارے پر چلتی تھی، مگر یہ زیبا کیا سمجھتی ہے اپنے آپ کو؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ خوبصورت ہے، مگر مجھے ٹھکرا دے جاتی ہے۔ میں ضرور اس سے بدلہ لوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ شہزادے سلیم نے اس سے بدلہ لینے کے لیے کئی اسکیمیں بنائی، مگر بار آور ثابت نہ ہوئیں۔ سلیم تو اپنے ارادوں میں کامیاب نہ ہوا، مگر تقدیر نے اس کی مدد کی۔ اس کی والدہ نے اس کے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ نگاہ انتخاب آخر زیبا پر پڑی، جو اس کی سہیلی کی لڑکی تھی۔ ہو گئی، مگر سلیم نے انکار کر دیا۔ اس پر اس کے والدین بہت ناراض ہوئے۔ گھر میں 10-12 روز تک ہنگامہ مچا رہا۔ سلیم کے والد ذرا سخت طبیعت کے تھے۔ انہوں نے اس سے کہا، دیکھو تمہیں ہمارا فیصلہ قبول کرنا ہوگا۔ سلیم ہٹ درم تھا، جواب میں یہ کہا، آپ کا فیصلہ کوئی ہائی کورٹ کا فیصلہ نہیں۔ پھر میں نے کیا جرم کیا ہے جس کا آپ فیصلہ سنا رہے ہیں؟ اس کے والدین کو یہ سن کر طیش آ گیا، تمہارا جرم یہ ہے کہ اپنے والدین کا کہنا نہیں مانتے، عدول حکمی کرتے ہو۔ سلیم کا جوش ٹھنڈا ہوا، لیکن ابا جان، میری شادی مرضی کے مطابق ہونی چاہیے۔ بتاؤ تمہاری مرضی کیا ہے؟ اگر آپ ٹھنڈے دل سے سنیں تو میں عرض کروں، میرا دل کافی ٹھنڈا ہے، تمہیں جو کچھ کہنا ہے فوراً کہہ ڈالو، میں زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکتا۔ سلیم نے رک کے کہا، مجھے ایک لڑکی سے محبت سے۔ سلیم تھوڑی دیر ہچکچایا، ایک لڑکی ہے؟ کون ہے وہ؟ کیا نام ہے اس کا؟ زیبا، میرے ساتھ کالج میں پڑھتی تھی، میاں افتخار الدین کی لڑکی۔ جی ہاں، اس کا نام زیبا افتخار ہے، میرا خیال ہے وہی ہے۔ اس کے والد بے تحاشا ہنسنے لگے، خیال کے بچے، تمہاری شادی اسی لڑکی سے قرار پائی ہے، کیا وہ تمہیں پسند کرتی ہے؟ سلیم بوکھلا سا گیا، یہ سلسلہ کیسے ہو گیا اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، کہیں اس کا باپ جھوٹ تو نہیں بول رہا تھا۔ سلیم سے جو سوال کیا گیا تھا اس کا جواب اس کے والد کو نہیں ملا تھا، چنانچہ انہوں نے کڑک کے پوچھا، سلیم مجھے بتاؤ، کیا زیبا تمہیں پسند کرتی ہے؟ سلیم نے کہا، جی نہیں۔ تم نے یہ کیسے جانا؟ اس سے میں محبت کا اظہار کیا، لیکن اس نے مجھے ٹھکرا دیا۔ جی ہاں، بڑی بے رخی برتی۔ سلیم کے والد نے کہا، تو پھر یہ رشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں تمہاری ماں سے کہتا ہوں کہ وہ لڑکی والوں سے کہہ کے آئے کہ لڑکا رضامند نہیں۔ سلیم ایک دم جذباتی ہو گیا، نہیں ابا جان، ایسا نہ کیجیے، شادی ہو جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔
میں اس سے محبت کرتا ہوں اور کسی کی محبت عکارت نہیں جاتی، لیکن آپ ان لوگوں کو میرا مطلب زینے دیجئے کہ اس کا بیاہ مجھ سے ہو رہا ہے۔ شہزادہ سلیم جب رات کو پلنگ پر سونے کے لیے لیٹا تو اسے انارکلی کی کلیاں ہی کلیاں نظر آئی۔ تمام رات وہ اس قسم کے خواب دیکھتا رہا، آخرکار شادی ہو گئی۔ شہزادہ سلیم اس تقریب پر انارکلی کی ایک جھلک بھی نہیں دیکھ پایا تھا۔ وہ اس لمحے کے لیے تڑپ رہا تھا جب زیبا اس کی آغوش میں ہوگی اور وہ اسے بہت پیار کرے گا۔ رات کے 10 بجے دلہن کو اجلاء عروسی میں داخل کر دیا گیا۔ سلیم کو بھی اجازت مل گئی کہ وہ اس کمرے میں جا سکتا ہے۔ لڑکیوں کی چھیڑ چھاڑ، رسم و رسوم سب ختم ہو گئی۔ وہ کمرے کے اندر داخل ہوا۔ پھولوں سے سجی ہوئی مسہری پر دلہن گھونگھٹ اوڑھے ریشم کی گٹھری سی بنی بیٹھی تھی۔ شہزادہ سلیم نے خاص اہتمام کر لیا تھا کہ پھول انار کی کلیاں ہوں۔ وہ دھڑکتے ہوئے دل کے اور دلہن کے پاس بیٹھ گیا۔ کافی دیر تک وہ اپنی بیوی سے کوئی بات نہ کر سکا۔ اس کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس کی بغل میں کتابیں ہوں گی جن کو وہ اٹھانے نہیں دے گی۔ آخر اس نے بڑی جرت سے کام لیا اور اسے کہا زیبا، یہ نام لیتے ہی اس کی زبان خشک ہو گئی، لیکن اس نے پھر جرت فراہم کی اور اپنی دلہن کے چہرے سے گھونگھٹ ہٹایا اور حیران رہ گیا کیونکہ یہ زیبا نہیں تھی، کوئی اور ہی لڑکی تھی۔ انار کی ساری کلیاں اس کو ایسا محسوس ہوا کہ مرجھا گئی ہیں۔